ایک رات کی بات ہے جب جنگل میں سردی اپنی انتہا پر تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی اور جنگل کے تمام جانور اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ موگلی جو کہ ایک ننھا لڑکا تھا اور جنگل میں ہی رہتا تھا، آگ کے پاس بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بالو اور بگیرا تھے۔ موگلی نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، آج کی رات تو بہت سرد ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم سب کو رات بھر جاگ کر آگ کے پاس بیٹھنا نہ پڑے۔ بالو نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے بھائی موگلی، ہم تو جنگل کے بادشاہ ہیں، سردی ہمیں کیوں تنگ کرے گی؟ ویسے بھی ہم نے کھالیں موٹی رکھی ہیں۔ بگیرا نے بھی خوش مزاجی سے کہا، بالو ٹھیک کہتا ہے، پر تمہاری کھال نہیں ہے موگلی، اس لیے تمہیں زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ موگلی ہنسا اور بولا، ہاں لیکن میری عقل ہے اور میں جانتا ہوں کہ سردی سے کیسے بچنا ہے۔ اس نے ایک بڑا کمبل اپنے اوپر لپیٹ لیا جو اس کے دوستوں نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ اسی دوران ایک عجیب آواز جنگل میں سنائی دینے لگی۔ وہ آواز کچھ خوفناک اور اداس تھی۔ موگلی اور اس کے دوستوں نے دھیان دیا کہ یہ آواز جنگل کے اس حصے سے آ رہی تھی جہاں بہت سے درختوں کے نیچے ایک پرانی کھوپڑی ہے۔ بگیرا نے آہستہ سے کہا، یہ آواز تو مجھے کسی بوڑھے بھیڑیے کی لگتی ہے، شاید سردی کی وجہ سے پریشان ہے۔ موگلی نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس کی آواز ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے روکا، مگر موگلی کے ارادے کو کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ کمبل کو اور مضبوطی سے لپیٹ کر چل دیا۔ موگلی جنگل کے اندر گیا اور درختوں کے بیچ سے گزرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بھیڑیا ہے جس کے جسم پر سردی سے کپکپاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ بالکل تنہا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ موگلی نے بڑے پیار سے کہا، کیا ہوا بزرگ بھیڑیے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بوڑھے بھیڑیے نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں اب سردی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں یہاں بہت اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ موگلی نے فوراً اپنے کمبل میں ایک حصہ کاٹ کر اسے بھیڑیے کو دیا اور کہا، یہ لیجئے، اسے اوڑھ لیجئے، یہ آپ کو گرم رکھے گا۔ بوڑھے بھیڑیے نے کمبل کو لپیٹتے ہوئے کہا، تم بہت مہربان ہو موگلی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ موگلی نے پوچھا، آپ کے باقی دوست کہاں ہیں؟ کیوں اکیلے ہیں؟ بوڑھے بھیڑیے نے تھوڑا سوچا اور کہا، میرے ساتھی سب یہاں سے چلے گئے ہیں، میں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ موگلی کو اس کی باتوں پر دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ بوڑھا بھیڑیا تو سردی کی وجہ سے ہی اکیلا ہو گیا ہے اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ موگلی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، آپ میرے ساتھ آئیے، ہم آگ کے پاس بیٹھ کر رات گزاریں گے۔ بوڑھے بھیڑیے کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آئی اور وہ موگلی کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ دونوں آگ کے پاس بیٹھے تو بالو اور بگیرا نے بھی بوڑھے بھیڑیے کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ رات بھر وہ سب آگ کے گرد بیٹھے کہانیاں سناتے اور سنتے رہے۔ بالو نے اپنے ماضی کی کہانیاں سنائیں، بگیرا نے شکاریوں سے بچنے کے قصے سنائے اور بوڑھے بھیڑیے نے جوانی کے دنوں کی باتیں بتائیں۔ اس رات موگلی نے سیکھا کہ دوستی اور محبت سردی کے احساس کو بھلا دیتی ہے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اسی طرح موگلی، بالو، بگیرا اور بوڑھا بھیڑیا سردیوں کی اس خوبصورت رات کو اپنی یادگار بنا کر سو گئے اور جب صبح ہوئی تو جنگل کی سردی بھی انہیں مزید نہیں ستا رہی تھی۔